ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ شیطان جیسے دشمن سے انسان کی حفاظت کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله۔ بیان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی دوسری چیز آدمی کے پاس نہیں ہے کہ وہ شیطان کے قید سے، مکر سے، اغوا سے محفوظ رہ سکے۔ اور چونکہ شیطان دشمن انسان کا ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دشمن انسان کا نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے تاکہ اسے راہ حق پر اور ہدایت پر لگنے نہ دے۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد انسان کو جنت کے راستے سے ہٹانا بنا رکھا ہے، اس لیے کہ آدمی ہی کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا ملا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے اس کو۔ یہ عہد کر کے آیا تھا کہ جب تک انسان کی جان میں جان رہے گی اس وقت تک میں آدمی کو تیرے راستے پر لگنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے اس کی اس بات کو سنا، اس ارادے کو سنا کہ یہ کیا ارادہ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرف سے آ کر جب تک اس کے جان میں جان رہے گی اسے میرے راستے پر لگنے نہیں دے گا۔ تو میں بھی تجھے بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت کو بھی یہ سن کر شیطان سے جوش آیا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو اے شیطان ملعون، میں تجھے کہتا ہوں کہ جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ اور گر ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ تو 1000 کوشش کرے گا لیکن میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا، کون شیطان؟ جس کو فرمایا کہ یجری من الانسان مجری الدم، آدمی کے شریر اور جسم میں جہاں جہاں
خون دوڑ سکتا ہے وہاں وہاں شیطان بھی دوڑ سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا، تو انہیں اغوا کرنا چاہے گا لیکن اغوا کر نہیں سکے گا، تو انہیں راہ حق سے ہٹانا چاہے گا، ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھ سکتی ہے ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کا ذکر۔ اور اس آیت میں فرمانے کہ میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چل پائے گی۔ میرے بندوں سے مراد کون ہے؟ جن پر حکومت نہیں چل پائے گی۔ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ وہ بندے جن پر حکومت نہیں چلے گی وہ وہی خوش نصیب بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان کے اثر سے حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو ذکر اللہ سے ہو سکتی ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چلے گی، کیسے نہیں چلے گی؟ جب انسان کے رگ و ریشے میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان چل سکتا ہے۔ تو یہ بندے کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ ان پر حکومت شیطان کی نہیں چلے گی؟ کھلی ہوئی بات ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان پر قینچ ہے، بے بس ہے۔ تو جن بندوں کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے یہ ان بندوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اپنی طرف نسبت فرمانے میرے بندے کون ہیں؟ جن پر شیطان چاہتا ہے کہ اثر کرے مگر اثر نہیں کر پائے گا، تو وہی ہیں جو اللہ کا ذکر بالدوام مداومت کے ساتھ کرتے ہیں۔ شیطان داہنی طرف سے آتا ہے وہاں بے بس ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے وہاں بے بس ہو جاتا ہے، سامنے سے آتا ہے وہاں بے بس ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے وہاں بے بس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قلعے کے اندر ہیں وہ، اور وہ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا۔ وہاں شیطان گھس نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے مومن کے لیے کہ وہ ایسا بن جائے کہ شیطان اثر کرنا چاہے اس کے اوپر لیکن شیطان جیسی طاقت رکھنے والا بے بس ہو جائے۔ اور وہ بے بس ہوگا کس طرح سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ تو 100 جتن کر لے مگر میرے بندوں کے اوپر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ وہ بندے وہی ہیں جو اللہ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ اور جہاں غفلت ہوئی من شر الوسواس الخناس، وہ جو بار بار اپنا مومن کے انسان کے دل کے اندر چونچ ڈالتا ہے وسوسے پیدا کرنے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے، برے خیالات پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ آدمی لگا ہوا ہے اللہ کی طرف، باہر ہے، دل پر اثر نہیں کرتا، جہاں غفلت ہوئی فوراً چونچ اس نے دل کے اندر ڈال دی۔ پھر آدمی نے یاد کیا اللہ کو، ایک تو پھر ہٹ گیا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تو رہ نہیں سکتا ہے۔ جہاں غفلت ہوگی وہاں اس کا داؤ چلے گا۔
اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بار بار فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ وہ بیٹھا ہوا ہے دل میں اثر اور وسوسے پیدا کرنے کے لیے، اس کا بس چلتے ہی نہیں۔ بس چلے گا تو جب چلے گا جب غفلت ہوگی اللہ کے ذکر سے، اور جہاں یاد کیا ایک دم باہر بے بس۔ اس بنیاد کے اوپر شیطان کو فرمایا گیا بار بار کہ تمہارے لیے عدوا مبینا، بالکل کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک تو وہ دشمن ہے جس کو مارے آستین کہتے ہیں، چھپا ہوا ہے، بے بس آدمی ہو جاتا ہے، چھپے ہوئے دشمن کے سامنے دکھلاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن ہے وہ دشمن۔ اللہ بار بار اور یہ اعلان کر کے آیا ہے کہ میں بھی ان کو جنت میں آنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ پہلے تو بہت چالاک دشمن ہے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ میاں آپ مجھے نکالنا ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میری ایک درخواست ہے اسے قبول فرمائیں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، چل ہم نے یہ دے دی۔ اب جب دیکھ لیا اس نے کہ مل گئی مہلت، اللہ میاں جھوٹ تو بولیں گے نہیں، اب تن کے کھڑا ہو گیا۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ آپ نے اسی کی وجہ سے تو مجھے جنت سے آزاد کیا ہے، نکالا ہے مجھے، میں بھی جنت کے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے کھلا ہوا دشمن، مارے آستین نہیں ہے۔ جنت سے روکنے کے لیے شیطان اعلان کر کے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کے اس اغوا، راہ حق سے ہٹانے کے لیے راستہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ اسے بھی کھول کر بتا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں شیطان نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کلمات مومن کو یہ عقیدہ کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام کمالات رکھنے والا ہے، اور دوسری چیز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ شیطان سے ان کلمات کو سنا نہیں جاتا، بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے کہ وہ ان اذان کے کلمات کو نہ سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ادا کرنا، ان کو دل میں رکھنا، ان کلمات کو سن کر مسجد میں جانا، اللہ کی بات، یہ تمام چیزیں شیطان کے اس اعلان کو جو وہ کر کے آیا ہے،
میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا، اس کے خلاف ہے۔ اور یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، یہاں بھی اور قیامت کے دن میں۔ عجیب و غریب ماجرا ہے شیطان کا۔ اللہ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا جنت اور جہنم کا، چلے گئے جنت والے جنت میں، اب کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اس نعمت سے کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے، اب کبھی اس عذاب سے نکلنا نہیں ہے۔ اب شیطان ایک سبھا جمائے گا، جلسہ کرے گا، سب لوگوں کو بلائے گا۔ لوگ کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارو پیٹو اسی کو وقت نہیں۔ اذان کے لیے بلا رہا تھا آدمی، حی علی الصلاۃ، ارے کہاں جاتے، چلو کرکٹ کھیلنے چلو۔ وہ بلاتا تھا حی علی الفلاح، ہم نہیں جاتے تھے، یہ ہمیں دھوکہ دیتا تھا، چلو مارو پیٹو، آگ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو شیطان سب کو بلائے گا، جلسہ کرے گا اور اس میں تقریر کرے گا۔ تقریر کیا ہوگی؟ قرآن بتاتا ہے یہ تقریر ہوگی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ جنت اور جہنم کا ہو چکا، اب شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی زبان سے جتنے وعدے کیے تھے، اللہ کا ہر وعدہ سچا تھا۔ یہاں تو بتاتا ہے کیا ہے سب، ارے مولویوں کی اڑائی ہوئی چیز ہے، کیا قرآن ہے اور کیا رسول اللہ ہے۔ اس دن کہے گا سچے وعدے تھے بالکل، اور میں جو کہتا تھا سب جھوٹ، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم، میرے ہاتھ میں تلوار تھوڑی تھی، بندوق تھوڑی تھی، میرے راستے پر چلنے گولی مار دوں گا، میں نے کب کہا تھا؟ میرا تو تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا، میں تو تمہیں مارنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، میرا کوئی بس تمہارے اوپر نہیں تھا، میرا تو اتنا الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، کدھر جا رہا ہے؟ مسجد میں نہ جا، ذکر کرنے کے لیے کہ مت کر ذکر، کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے مت پڑھ قرآن۔ میں نے تیری گردن پر چھری تو نہیں رکھی تھی، تو نے میری بات کو قبول کر لیا، اس کی بات نہیں کی جو مؤذن اذان دے رہا تھا، جو رسول اللہ بلا رہا تھا، اس کی بات کو نہیں، منہ موڑ کر کے دوسری طرف چل دیا۔ میں نے کوئی چھری تھوڑے ہی تیرے گلے کے اوپر رکھی تھی، میرا تو اتنا ہی ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اپنی طرف، آؤ، تم میری بات کو قبول کرنے لگے، میرا کیا قصور ہے؟ فلا تلومونی ولوموا، مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہو، برا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو رو، مجھے کیا کہتے ہو؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج جہنم میں نہ میں اپنے لیے اپنی مدد کے لیے تمہیں بلاتا ہوں، نہ تم اپنی مدد کے لیے مجھے بلاؤ، جاؤ مرو، جلو آگ کے اندر، برباد ہوتے رہو برباد، مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو فرمایا گیا کہ عدو ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دنیا، ازل میں بھی، دنیا سے پہلے وہاں بھی دشمن تھا، اس دنیا کے اندر آیا، یہاں بھی دشمن ہے،
دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں جہنم میں بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرے گا۔ میرے بھائی، ایسے مکار دشمن سے بچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے جتنا اللہ کا ذکر کرنا ممکن ہو، اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اللہ 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 کو یاد رکھنا، زبان سے، سانس سے، جس طرح ممکن ہو دماغ سے، دل اور دماغ دونوں ذکر کے اوپر لگاؤ۔ دماغ اور ذکر، زبان، تین چیزیں ذکر کے اندر اگر ہوں گی تب وہ ذکر کامیاب ہو۔ تین چیزیں، زبان اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ تو زبان کا ذکر ہے، مگر یہ ذکر فائدہ جب دے گا مکمل جب دماغ اور دل اس کے ساتھ ہو۔ دماغ کا ذکر کیا ہے؟ زبان جس ذات کو بلا رہی ہے اللہ، دماغ یہ سمجھے کہ وہ ذات میرے سامنے ہے اور میری زبان اسی کو ذکر کر رہی ہے۔ اور دل کا ذکر کیا؟ وہ جو ذات میرے سامنے ہے، زبان جس کا نام لے رہی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ جب یہ تینوں بیک وقت ذکر کے اندر لگیں گے تب اس ذکر کا پورا فائدہ کہ آدمی کے دل و دماغ میں، رگ و پے میں، رگ و ریشے میں اللہ کی محبت سما جائے، یہ ذکر کا پورا فائدہ۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، برکات اللہ کے ذکر کی ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر تو اللہ کے ذکر پر جو خدا کی طرف سے عنایت اور مہربانی ہوتی ہے وہ دوسرے اوقات کے اندر نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کے اوپر خاص توجہ کرنی چاہیے، اور یہ دن اور رات ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج 10واں روزہ ہے، مطلب 1/3 رمضان تو آج گزر گیا۔ اگر 29 کا ہوا روزہ تو 1/3 سے زیادہ گزر گیا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا۔ اب اگلا شروع ہو جائے گا، وہ بھی بالکل اپنے ہمارے سامنے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.